ان سے ایسا ہے شارق صاحب کہ ان کی زندگی کے جو آخری 3 سال تھے، اور تو ان 3 برسوں میں میرا ان کا بہت زیادہ ساتھ رہا۔ اچھا، 3 سال کی جو مدت ہے، اور وہی 3 سال کے عرصے میں جو کچھ میں نے ان کو دیکھا، جیسا ان کو پایا، اور جتنا ان سے نزدیک رہا، وہ سب میں نے اس کتاب میں یکجا کر دیا ہے۔ منٹو صاحب بلا شک و شبہ سائیکک تھے۔ وہ ان کی کوئی چھٹی حص تھی جو ایک دم فیصلے کر دیا کرتی تھی، یعنی یا تو پہلی ملاقات میں وہ کسی شخص کو منظور کر دیا کرتے تھے، اور یا مسترد کر دیا کرتے تھے، اور جس کو وہ مسترد کر دیا کرتے تھے پھر چاہے وہ جتنی زور لگا لے وہ اس کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے، اور جس کو وہ پسند کرتے تھے تو اسی وقت بلا تعامل وہ اس سے بے تکلف ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو لاہور کی محفلوں میں دیکھا، حلقہ ارباب ذوق، YMCA ہال، میٹنگ روم، بورڈ روم، بالائی منزل پر۔ ایک مرتبہ میں گیا تو ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ لوگ صرف 4 سطروں کی خبر چھپ گئی تھی اخباروں میں کہ آج منٹو صاحب اپنا افسانہ سنائیں گے۔ بس ان 4 سطروں کا یہ اعجاز تھا کہ تمام کمرہ بھرا ہوا تھا اور دروازے تک لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میں وہاں سے لوگوں سے ریکویسٹ کر کے آگے بڑھتا گیا، اور میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ منٹو صاحب نے اپنا افسانہ پڑھا، تو اس کے بعد نظامت کرنے والے صاحب نے کہا اس افسانے پر آپ اگر کوئی تنقید کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو کیجیے۔ تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا مظہر انصاری دہلوی BA آنرس۔ یہ صاحب رسالہ ہمایوں کے ایڈیٹر تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب صدر، اس افسانے کو پڑھ کر لوگوں میں خودکشی کا رجحان پیدا ہوگا۔ منٹو صاحب نے، وہ مظہر انصاری اس ہجوم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نظر نہیں آ رہے تھے منٹو صاحب کو، تو منٹو صاحب نے اس طرح سے ان کے سوالوں کے جواب دیا جیسے کوئی اسکول ٹیچر جو ہے وہ کسی بچے کے سوالوں کا جواب دے رہا ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اور یہ نہایت فرما برداری کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو کہنے لگے کہ ہاں اب آپ اپنا سوال دہرائیے۔ تو انہوں نے سوال دہرایا، منٹو صاحب نے جو جواب دیا وہ یادگار ہے۔ کہنے لگے دیکھیے، اگر اس شخص کا نام مظہر انصاری ہوگا جو اس افسانے کو پڑھے گا تو وہ خودکشی کر دے گا، اور اگر اس کا نام مظہر انصاری نہیں ہوگا تو وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزارے گا، بیٹھ جائیے۔ اچھا جی، یہ انداز تھا ان کا۔ اچھا، میں نے ایک آدھ دفعہ اور بھی ان کو دیکھا، منٹو صاحب کو۔ میری طالب علمی کا زمانہ تھا اور اس کے بعد پھر بے روزگاری کا زمانہ شروع ہوا، تو میں بہت بےتاب تھا کہ میں ان سے ملوں، ان سے بات کروں۔ تو میں مال روڈ پر ریگل چوک سے جا رہا تھا، اس طرف جدھر ٹولنٹن مارکیٹ ہے، اور منٹو صاحب کو میں نے سائیڈ واک پر چلتے ہوئے دیکھا، اور آگے ایک شراب کی دکان تھی۔ منٹو صاحب اس دکان میں داخل ہو گئے۔ مجھے اتنا شوق تھا ان سے ملنے کا کہ میں بھی شراب کی دکان میں داخل ہو گیا، اور منٹو صاحب، اس نے ایڈل جی نام تھا اس پارسی دکاندار کا، اس نے وہ شراب کی بوتل اور شراب کا نام تھا جم خانہ،
منٹو صاحب اس کو یتیم خانہ کہا کرتے تھے. جی. بہت سستی شراب تھی, چھرا, اور بڑی قاتل شراب. وہ انہوں نے بوتل ایک اخبار میں اچھی طرح سے لپیٹی, کیونکہ منٹو صاحب کے پاس کبھی پرمٹ تو تھا ہی نہیں شراب پینے کا, تو اس کو لپیٹ کے طے کر کے اس نے نہایت ادب سے منٹو صاحب کو دیا. انہوں نے 10 روپے کا نوٹ اس کو دیا, اس نے کچھ واپس کیا, ریز گاڑی وغیرہ, تو منٹو صاحب نے جیب میں رکھا اور دکان سے باہر. اچھا, میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. منٹو صاحب نے دکان ہی میں مجھے دیکھ لیا تھا اور بالکل نہیں پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, کیا ہوا, کیا آپ بھی شراب پیتے ہیں یا آپ بھی خریدیں گے, کچھ نہیں. اور بے تکان باتیں کرنے لگے, بالکل جیسے کہ ہمیشہ سے جانتے ہیں. تو جیسے ہی شراب کی دکان سے باہر نکلے تو مسلسل بولتے رہے لگاتار, حتیٰ کہ ان کا گھر بہت نزدیک تھا, لکشمی مینشنز, مال روڈ. تو وہ جب اپنے گھر تک پہنچ گئے تو مسلسل بولے جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ منظور تھا کہ میں ان سے بات کروں اور ان سے ملوں. تو میں نے کہا منٹو صاحب کیا میں کسی وقت گھر آ سکتا ہوں؟ تو ہاں بالکل آ سکتے ہیں. اچھا, بس پھر اس کے بعد میں ان سے میری ملاقاتیں شروع ہو گئی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ 3 سال تک چلتا رہا, اور حتیٰ کہ وہ منحوس دن آ گیا جب بالکل وہ بات ہوئی جس کا بہت ہی اندیشہ تھا اور بہت ہی واضح اندیشہ تھا.